دیوبندی فرماتے ہیں تھانوی صاحب کے بارے میں، ہاں مولانا مرحوم کے بھائی یعنی اشرف علی تھانوی صاحب کے، مولانا مرحوم کے بھائی محکمہ CID میں بڑے عہدیدار اخیر تک رہے، ان کا نام مظہر علی ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہو مستبعد نہیں ہے۔ مکتوبات شیخ الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319۔ تھانوی صاحب کے بھائی کا نام مظہر علی ہو یا اکبر علی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مدنی صاحب کی گواہی سے معلوم ہوا تھانوی صاحب کے بھائی انگریزوں کی CID کے پکے ایجنٹ تھے، لہذا یہ بعید نہیں ہے کہ انہی کے ذریعے مقررہ وظیفہ تھانوی صاحب تک پہنچایا جاتا ہو، واللہ اعلم۔ تھانوی صاحب نے اس امداد کا انگریزوں کو کیا بدلہ دیا، اس سلسلے کا بھی ایک حوالہ سن لیں۔ تھانوی صاحب بذات خود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ اگر تمہاری حکومت ہو جائے تو انگریزوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے؟ میں نے کہا محکوم بنا کر رکھیں، کیونکہ جب خدا نے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر رکھیں گے، مگر ساتھ ہی اس کے نہایت راحت اور آرام سے رکھا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں آرام پہنچایا ہے۔ دیکھیے ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 55۔ 10واں حوالہ پیش خدمت ہے۔ محمد میاں دیوبندی لکھتے ہیں، محمد احمد حافظ شمس العلماء، یعنی محمد میاں دیوبندی محمد احمد کے بارے میں لکھتے ہیں، محمد احمد حافظ شمس العلماء، پسر محمد قاسم بانی مدرسہ دیوبند، یہ مدرسہ کا محتمم یا پرنسپل ہے اور وفادار ہے۔ تحریک شیخ الہند صفحہ نمبر 449۔ چند صاحب نانوتوی صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد احمد انگریزوں کے وفادار بھی ہیں اور شمس العلماء بھی۔ کیا خیال ہے، انگریزوں نے شمس العلماء کا خطاب انہیں ویسے ہی دے دیا تھا، یہ دال میں کچھ کالا ہے؟ بلکہ یہاں تو ساری کی ساری دال ہی کالی ہے۔ کس کس تاب کو جھوٹ اور دھوکے کے ذریعے سے دھونے کی کوشش کرو گے؟ چند صاحب اس ضمن میں حوالے اور بھی بہت ہیں، مگر فی الحال یہ 10 حوالے ہضم کیجئے، اگر افاقہ نہ ہوا تو انشاءاللہ مزید خوراک بھی مہیا کریں گے۔ آئیں آپ کو مدرسہ دیوبند میں چندہ دینے والوں کا بھی نظارہ کرا دوں۔ آپ کے جناب PC پگاٹ فرماتے ہیں، میں نہایت خوشی سے اپنا نام چندہ دہندگان میں شامل کرتا ہوں۔ دیکھیے تاریخ دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349۔ پگاٹ صاحب کے چندے کا حساب آپ لوگوں کے پاس لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ایک اور حوالہ سن لیں۔ مناظر حسن گیلانی دیوبندی لکھتے ہیں کہ چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں اور نہ خصوصیت مذہب و ملت، اسی کے ساتھ انہی رودادوں میں چندہ دینے والوں کی فہرست میں دیکھ لیجئے اسلامی ناموں کے پہلو بے پہلو، منشی تلسی رام، رام سہائے، منشی ہردواری لال، لالا بیجناتھ، پنڈت سری رام دالگر، منشی موتی لال، رام لال، سیوا رام سوار وغیرہ اسما بھی مسلسل ملتے چلے جاتے ہیں۔ سرسری نظر ڈال کر مثلاً چند نام جو سامنے آ گئے وہ چن لیے گئے ہیں۔ دیکھیے سوانح قاسمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317۔ چند صاحب پگاٹ کے ساتھ ساتھ پنڈت سری رام وغیرہ دن رات کیوں اپنا مال مدرسہ دیوبند پر لٹا رہے ہیں؟ کیا اسی کے صلے میں آپ لوگوں نے دیوبند کی 100 سالہ تقریب میں جہانی اندرا گاندھی کو بلایا تھا؟ دیکھیے 100 سالہ جشن دیوبند چند صاحب آگے کھول کر دیکھیے، چند صاحب یہ آگے کھول کر دیکھیے، مدرسہ دیوبند میں جگ جیون رام تقریر کر رہے ہیں، غور سے دیکھیے، اس کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیجئے۔ یہ دیکھیں آگے چلیے، نئی دہلی کے انتخابی جلسے میں کانگریس کی سربراہ سونیا گاندھی علماء دیوبند کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ یہ دیکھیے نمائے وقت 31 جولائی 1999
بروز ہفتہ۔ آگے چلیے ایک اور دکھاتا چلوں، حال ہی میں 30 مئی 2005 روزنامہ جنگ، یہ تصویر بھی دیکھیے، مولانا اسعد مدنی سونیا گاندھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور حوالہ دیکھیے، روزنامہ جناح 30 مئی 2005، یہی مولانا اسعد مدنی سونیا گاندھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے چلیے، ہندو اور اہل دیوبند کی دوستی کا مظاہرہ تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اب میں صرف یہی کہوں گا کہ ہندو اور اہل دیوبند کی دوستی، شاباش رے شاباش۔ دیوبندیوں کے پیارے مولوی محمد علی صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ تحریک کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا میں تو جیل میں ہوں، البتہ یہ جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے اوپر گاندھی جی کا حکم نافذ ہے، میرے اوپر اللہ کے رسول کے بعد گاندھی جی کا حکم نافذ ہے، یعنی اب یہ حنفی بھی نہیں رہے، یہ گاندھی کے مقلد ہیں۔ کتاب شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، صفحہ نمبر 350۔ یہ وہی محمد علی ہیں جن کے لیے تھانوی صاحب بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیے کتاب 20 بڑے مسلمان، صفحہ نمبر 785۔ ایک طرف اہل دیوبند انگریز اور ہندو دوستی میں مصروف تھے، دوسری طرف سید نذیر حسین بھی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخی اور مجاہدانہ فتویٰ دیکھیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اب انگریز دلی پر چڑھ آئے اور اہل اسلام کی جان و مال کا ارادہ رکھتے ہیں، اس صورت میں اب شہر والوں پر جہاد فرض ہے یا نہیں؟ علماء کرام نے جو جواب دیا وہ محمد میاں دیوبندی کی تحریر سے پیش خدمت ہے۔ محمد میاں دیوبندی لکھتے ہیں در صورت مرقومہ فرض عین ہے، یعنی نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب نقل کرتے ہیں کہ در صورت مرقومہ فرض عین ہے۔ دیکھیے کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 178۔ اس فتوی جہاد پر سب سے پہلے دستخط اور مہر سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے کی ہے۔ غور سے دیکھیں، سید نذیر حسین دہلوی کا نام سر فہرست چمک رہا ہے۔ دوسری گواہی جانباز مرزا دیوبندی لکھتے ہیں اس فتوے پر، یعنی فتوی جہاد پر 34 علماء کرام کے دستخط ہیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا نور جمال، نمبر 2 مولانا محمد، مولوی عبد الکریم، مولانا سکندر علی اور مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دیکھیے کتاب انگریز کے باغی مسلمان، صفحہ نمبر 293۔ چند صاحب اگر آپ خردبین بھی لگا کر دیکھ لیں تو اس حوالے میں کہیں بھی آپ کو نہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا نام ملے گا، نہ اشرف علی تھانوی کا نام ملے گا، نہ رشید احمد گنگوہی کا نام ملے گا۔ یہ لوگ تو انگریز سرکار کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، جہاد پر فتویٰ کیسے دے رہے تھے؟ میں نے اہل دیوبند کی معتبر و مستند کتب سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں فضل حسین بہاری کا الحیات بعد الممات میں یہ لکھنا کہ فتوے پر دستخط نہیں کیے تھے باطل اور مردود ہے۔ اور سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے بارے میں ابو الحسن ندوی صاحب کے والد، دیوبندیوں کے والد حکیم عبد الحی صاحب لکھتے ہیں: الشیخ الامام العالم الکبیر المحدث المتفق على جلالته ونبالته في العلم والحدیث۔ دیکھیے کتاب نزہۃ الخواطر، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 523۔ کسی شخص نے خواجہ غلام فرید سے کہا کہ حضور لوگ مولوی نذیر حسین کو غیر مقلد اور وہابی کہتے ہیں، وہ کیسے آدمی تھے؟ انہوں نے جواب دیا: سبحان اللہ، وہ تو ایک صحابی معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھیے ارشادات فریدیہ، صفحہ نمبر 796۔ سید نذیر حسین رحمہ اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی خدمت میں عرض ہے
کہ وہ اپنے ان دو علماء کی گواہی پر غور کریں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ اہل دیوبند انگریزوں کے زبردست حامی اور ایجنٹ تھے، ہندوؤں سے ان کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ اب اہل حدیث کا دیوبندیوں سے جو اصل بنیادی اختلاف ہے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ شہنشاہ